پاسپورٹ ایک انسان کی اس ضروری آئی ڈی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ضرورت ایک انسان کو اس وقت پڑتی ہے کہ جب وہ اپنے دیش سے نکل کر دنیا کے کسی اور دیش میں جانا چاہتا ہے، کیونکہ دوسرے دیش کا ایڈمنسٹریشن اس پاسپورٹ آئی ڈی کو دیکھنے کے بعد ہی کسی بھی اجنبی انسان کو اپنے دیش میں انٹر ہونے دیتا ہے۔ لیکن آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ فرعون ہماری دنیا کا وہ اکلوتا انسان ہے کہ جس کا پاسپورٹ اس کی موت کے بعد بنایا گیا ہے، وہی فرعون کہ جو ہماری اس دنیا سے آج سے لگ بھگ 32 یا 3300 سال پہلے ہی گزر چکا ہے، یعنی اس کی موت کو 3 یا 3500 سال کا ایک لمبا دور گزر چکا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر ہماری دنیا والوں کو اتنے پرانے انسان کا پاسپورٹ بنانے کی ضرورت کیوں پڑی، اور آخر یہ فرعون تھا کون؟ تو چلیے دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم انہی سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر فرعون کی لاش کب، کیسے اور کہاں ملی تھی، اور فرعون کی لاش پر ریسرچ کرنے والے انسانوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ تو چلیے آج کی اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ کہانی ہے مصر کے علاقے پر ایک لمبے وقت تک راج کرنے والے اس فرعون کی کہ جس کو رامسیس سیکنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے مصر کے ایک بڑے علاقے پر آج سے لگ بھگ 3200 سال پہلے راج کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مشہور فرعون اپنی حکومت اور اپنی طاقت کے نشے میں اتنا زیادہ گھمنڈی ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے دور میں خدائی کا دعویٰ بھی کر ڈالا تھا، یعنی یہ اپنے آپ کو ہی خدا ماننے لگا تھا اور لوگوں کو مجبور کرنے لگا تھا کہ سارے کے سارے لوگ اس کو ہی خدا مانیں۔ اسی وجہ سے اس کے دور میں اس کا مقابلہ مشہور پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی دھرم میں بھی بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے، بلکہ یہودی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنے دھرم کی سب سے مین پرسنالٹی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مگر دوستو، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ 1881 سے پہلے ہماری یہ دنیا اتہاس کے اس مشہور فرعون کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور ورلڈ ہسٹری میں بھی اس فرعون کے بارے میں زیادہ جانکاری موجود نہیں تھی۔ صرف اور صرف مسلمانوں کی سب سے پوتر یعنی مقدس کتاب یعنی قرآن میں ہی اس فرعون کا ذکر ملا کرتا تھا۔ قرآن میں نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ ہونے والے مقابلوں کا ذکر ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرعون کو سمندر کے پانی میں ڈبو کر مارا گیا تھا، اور فرعون کی موت کا ذکر کرنے کے بعد قرآن میں یہ چیز بھی ذکر کی گئی ہے کہ ہم تیری لاش کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مسلمانوں کی دھارمک کتاب یعنی قرآن کے علاوہ ورلڈ ہسٹری یا پھر دوسری کتابوں میں فرعون کا ذکر زیادہ نہیں ملا کرتا تھا، اسی لیے ہماری دنیا فرعون کی اسٹوری پر بھی زیادہ دھیان نہیں دیا کرتی تھی۔ لیکن پھر 1881 میں ہماری اس دنیا میں ایک ایسا بڑا حادثہ ہوا کہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور پوری دنیا کے ہوش اڑا دیے۔ دراصل دوستو، ہوا یہ کہ سن 1881 میں مصر کے ایک لوکل علاقے کا چور کہ جس کا نام احمد عبد الرسول ہوا کرتا تھا، وہ دریائے نیل کے قریب اپنی نئی چوری کی پلاننگ کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسا چور تھا کہ جو اکثر ان علاقوں میں آ کر زمین میں خفیہ طور پر دفن ان خزانوں یا پھر ان پرانی چیزوں کو چرایا کرتا تھا کہ جو مصر کے پرانے فرعونوں کی ہوا کرتی تھیں۔ ایک دن اس کو زمین میں موجود ایک ایسی خفیہ راستے کا پتہ لگا کہ جس کے بارے میں اس کو شک ہوا کہ شاید اگر میں اس کی کھدائی کروں تو اندر بہت سارا خزانہ نکلے گا۔ یہ اپنی اسی کوشش میں ہی لگا ہوا تھا کہ اچانک سے اس کو وہاں موجود ایکسپرٹ نے دیکھ لیا، اور ایکسپرٹس نے فوراً اس کو گرفتار کروا دیا۔ مگر جس زمینی خفیہ راستے کو احمد عبد الرسول کھود رہا تھا، جب اسی راستے کو بعد میں اور زیادہ کھودا گیا تو اندر سے بہت ساری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس مشہور فرعون کی ممی بھی برآمد ہو گئی۔ اس کی ممی میں سینے کی جگہ پر اس کے کفن پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ایکسپرٹس کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی کہ یہ ممی کوئی عام ممی نہیں بلکہ مشہور فرعون یعنی رامسیس سیکنڈ کی ہے، تو فوراً اس کے اوپر ریسرچ شروع کر دی گئی۔ کچھ دنوں کی ریسرچ کے بعد ہی یہ بات پوری طرح سے کلیئر ہو گئی تھی کہ یہ ممی کسی اور کی نہیں بلکہ مصر کے اسی مشہور فرعون کی ہے کہ جس کا نام رامسیس دوم تھا، اور اس فرعون کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، کیونکہ اس فرعون کی باڈی پر اس نمک کی ہلکی سی پرت موجود تھی کہ جو نمک پانی میں پایا جاتا ہے۔ حالانکہ نمکین پانی کی یہ پرت مصر میں ملنے والی کسی دوسری ممی پر نہیں ملی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یقیناً یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی، جس کی وجہ سے اب دنیا بھر کے ایکسپرٹس اور سائنٹسٹ نے حیران ہو کر فوراً مصر پہنچنا شروع کر دیا۔
دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ نے بھی اب اس پر ریسرچ کرنا شروع کی اور کچھ وقت کے بعد ہی اس ممی پر ریسرچ کرنے والے دنیا کے سبھی بڑے سائنٹسٹ اس بات پر ایگری ہو گئے تھے کہ یہ لاش اسی مشہور فرعون کی ہے کہ جس کی موت مشہور پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرتے وقت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بس اس بات کے کلیئر ہو جانے کے بعد اس مشہور فرعون کی ممی کو فوراً میوزیم میں رکھوا دیا گیا، مگر پھر 20ویں صدی کے آخر میں میوزیم میں رکھی ہوئی فرعون کی یہ ممی بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے اب مصر کی گورنمنٹ نے پریشان ہو کر فرانس کی گورنمنٹ سے یہ اپیل کی کہ وہ جلد سے جلد ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے فرعون کی اس ممی کا ٹریٹمنٹ کرے تاکہ اس کو خراب ہونے سے لمبے وقت تک کے لیے بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس بات کو اور بھی زیادہ کلیئر کرے کہ آخر فرعون کی موت کی وجہ کیا تھی۔ بس اسی وجہ سے ہی اس مشہور فرعون کی ممی کو مصر سے فرانس ٹرانسفر کیا گیا، اور اس ممی کو ٹرانسفر کرنے کی وجہ سے ہی اس 3000 سال سے بھی زیادہ پرانے انسان کا پاسپورٹ بھی بنوانا پڑا، کیونکہ رول یہ تھا کہ بنا پاسپورٹ کے فرانس میں لاش بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی، اور اس طرح سے اب فرعون دنیا کا وہ اکلوتا انسان بنا کہ جس کا پاسپورٹ اس کی موت کے بعد بنایا گیا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، جب اس مشہور فرعون کی لاش فرانس پہنچی تو پوری دنیا حیران رہ گئی، کیونکہ فرانس میں اس مشہور فرعون کی ممی کے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک کیا گیا کہ جیسا ایک زندہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پر اس کی ممی کو ریسیو کرنے کے لیے باقاعدہ بہت سارے منسٹرز بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ وہاں موجود آرمی نے بھی اس کی ممی کو اس طرح سے سلامی پیش کی جیسے ایک بادشاہ کو پیش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہاں پر نہ صرف اس کی باڈی کا ٹریٹمنٹ کیا گیا بلکہ اس بات پر بھی ریسرچ شروع کی گئی کہ آخر اس کی موت کی اصل وجہ کیا تھی، اور اس پر ریسرچ کرنے والی ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے مشہور ایکسپرٹ ڈاکٹر مورس۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ دنوں کے اندر ہی ڈاکٹر مورس اور ان کی ٹیم نے بھی یہ بات کلیئر کر دی کہ اس فرعون کی موت کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ پانی میں ہی ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ اس کی باڈی میں اس نمک کا اثر آج بھی موجود ہے کہ جو نمک سمندر کے نمکین پانی میں پایا جاتا ہے۔ مگر دوستو، ریسرچ سے بھلے ہی یہ باتیں کلیئر ہو چکی تھیں، مگر ان ساری باتوں نے اس باڈی پر ریسرچ کر رہے ڈاکٹر مورس کو بہت زیادہ حیران کر دیا، کیونکہ وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ آخر جو چیزیں آج کے دور میں اتنی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے معلوم کی گئی ہیں، وہ ساری چیزیں ایک دھارمک کتاب یعنی قرآن میں کیسے ہو سکتی ہیں۔ بس اسی چیز نے ہی ان کو اتنا زیادہ حیران اور پریشان کیا کہ انہوں نے فوراً مصر کا سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ مصر پہنچ کر انہوں نے ایک ایسے ویگیانک سے ملاقات کی کہ جس سے ان کی فرینڈشپ ہوا کرتی تھی۔ اس مسلم سائنٹسٹ نے ڈاکٹر مورس کو قرآن کی وہ ساری آیتیں پڑھ کر سنائیں کہ جس میں نہ صرف مصر کے فرعون کے بارے میں بہت ساری جانکاری موجود تھی بلکہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ فرعون کی موت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرتے وقت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس سائنٹسٹ نے ڈاکٹر مورس کو قرآن کی وہ آیت بھی دکھائی جس میں کلیئرلی یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم تیری لاش کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ دوستو، ان سب چیزوں نے ڈاکٹر مورس کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالا۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر مورس نے اس حادثے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی وہ دھرم سے مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ ڈاکٹر مورس کے ایسے بہت سارے انٹرویوز بھی موجود ہیں جن میں اسلام کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں کہ جس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ شاید وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر مورس نے کبھی بھی پبلک کے سامنے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے یا پھر نہیں۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔